Given the series of crises that we have seen triggered by successive Chief Justices of Pakistan, I think we can agree that WAF was prescient in alerting the nation about the dangers of populism, especially when they are espoused by any leader or head of the state institution. So this is just to stress the importance of democratic and constitutional checks and balances, and an appeal to all human rights activists जो इधर मौजूद हैं, who want to alert or be alerted about the crisis of any kind of legal, political, and constitutional crisis, that it's important to see through some of these references and challenges to the injustices that are wreaked on by the institutions themselves. जहाँ तक इस पैनल की थीम का हवाला है, defining the age of a child, I think what you'll find is that human rights activists now know the urgency of this matter, and it's critical to resolve this because the paradox of injustices and forced conversions of faith, as well as underage marriages and juvenile detentions and imprisonment, and regarding the issue of child labor, जो कि domestic staff के हवाले से भी और workforce में भी, these are just some of the issues that arise when we do not have some kind of stability with regard to understanding about age, children, adolescents, and also the fact that recent cases हुए हैं with regard to Arzu Raja and Dua Zehra, we've seen that adolescent girls are not willing to be restricted from entering relationships and or marriage by parental guardianship. और ये complication जो है of interpretation of the Sharia law by our courts, which we heard about this morning as well in several sessions, and the lack of uniformity about age of marriage across Pakistan's provinces, जो provincial sort of contradictions कह लें या differences of ages मानी जा रही हैं, all these cause legal and societal confusion and injustices. And India की example अगर हम लें तो criminalizing youth we've also seen does not help as the example of India shows, but incentivizing against discrimination does. So I'm going to quickly introduce all of our speakers before I call on Mehnaz Akber Aziz, who is Member of Parliament, Pakistan Muslim League Noon Group. She is also Parliamentary Secretary for Ministry of Law and Justice, for her keynote address, following which we will hear from Wilbroad Ngambi, who is Chief of the Punjab Field Office for UNICEF, and then followed by Syed Haider Farooq Maududi Saab, who's an Islamic scholar. Afshan Tehseen will follow then. She is the Chairperson of the National Commission on the Rights of Children or Child. Usama Malik, जो Deputy Advisor है Ministry of Law and Justice के. And finally, Miqdad Naqvi, who is a child rights lawyer. But let's begin, please, with Mehnaz. If I can ask you, are you going to do it from there? Okay. Mehnaz Akber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon. As a parliamentarian, I was very confused, and I remain confused over the age of children and at the time of majority. So I decided 2.5 years to put in a bill, a constitutional amendment for Article 11 to claim the majority age as 18. So the bill was then referred to the Committee of Law and Justice, and when I came to the committee to have a discussion, I hadn't realized that the age of marriage is also a part of this bill. So there were people at the committee, there were legislators at the committee who turned around and said that we cannot touch the marriage, because what they thought that I was trying to do was very cleverly work on claiming age of majority as 18, but also to, to announce the age of marriage at 18. We do not have anything of that sort in the Islamabad Capital Territory. So what I did was then in turn, I looked at 10 different countries, Islamic populous countries, to know what their legislations and what their working was on the marriage bill. So, but it's languishing there. We do not have assembly in, like a number of people available in the assembly to pass a constitutional amendment, and there are question marks. So
But in my mind, you know, and for everybody, each of us, and for all of Pakistanis, I think we need to know that it is necessary to clarify the age of minor, which is different and ambiguous under different prevailing laws. And I'll just pinpoint some of the laws. The age of minor under the National Registration Act 1973 is 18 years. Under the West Pakistan Vaccination Ordinance 1958 is 16 years. Under the Juvenile Justice System Ordinance 2000 is 18 years. Under the Railway Act 1980 is 12 years, and under the Majority Act 1875 is 18 years, etc. Here I would like to add that, you know, when I came to the Parliament as my husband's proxy 4 years ago, because he was disqualified in a political move. So what I noticed was, because I'd been working with children and education for the last 30 years, that parliamentarians do not talk about children. They do not pass bills on children. And why? I thought about it a lot. And why? Because to them, a human being starts to exist at the age of 18 when they're able to vote. So in the last 4 years, we have made a lot of headway in working on children, and just last Thursday, I passed the ordinance of creating a child rights caucus, because we've been working on, and there have been many bills which I will not talk about here. So the subject matter of the bill pertains to, of the matter of this issue pertains to various divisions, such as the Interior Division in respect of the age for issuance of National Identity Card, the Overseas Pakistanis and Human Resource Development Division in respect of age of child for his engagement in a factory or industry, the Religious Affairs and Interfaith Harmony Division in respect of age of marriage of male and female, and the National Health Services Regulations and Coordination Division in respect of vaccination of children. It is a ball of confusion, I tell you, and our children do deserve better. And I would also mention here that the general minimum age for admission to work is 14 years. Sartaj Aziz Saab passed the bill against child labor, and the cap was on 14 years. So it makes it more confusing, whereas under 25A of the constitutional amendment, you know, the state's obligation for free and fair education is up till 16 years. And the minimum age for admission to work is less than the age of compulsory education. So further, Pakistan has also ratified ILO Convention number C-144, which requires to operate procedures which ensure effective consultation with respect to the matters concerning the activities of International Labour Organization set out in the said conventions. And then we are also a signatory of Child Rights Convention. So in simpler terms, as a legislator, as an elected member of the National Assembly, I would say that our children deserve better. Right now, I would also like to mention here that the children who are suffering in the floods, and girls especially. You know, so we need to bring this to the forefront, and we need to have institutional harmony. We need to work together. At this point, what I plan to do is, when I get back to my office, is to invite all the commissions, to all the national, you know, the women rights, child rights, and other commissions, and walk through this. How do we harmonize the majority age to be 18, and also to have parliamentarians on board. But in the last 4 years, I think we have effectively persuaded the parliamentarians that children are important and child rights is important. So now we move forward to some serious bills, and this is a constitutional amendment, and I'm very committed to it, and I look forward to working together with you on it. Thank you so much. Thank you so much, Mehnaz. I think that, you know, this is a superb idea of getting various commissions and those responsible into one room around a table and to have in-depth discussions. लेकिन जैसे सुबह भी या खाने से पहले की जो sessions थी, harmonization of laws is also not a simple matter, as we know. So we do need an in-depth discussion on this, because a standardized approach doesn't necessarily guarantee rights. As we know that children or adolescents under 18
have different ideas and different understanding of their rights, that also needs to be featured in. जैसे आप कह रही हैं कि children's rights and under 18 rights, a paternalistic या infantilizing approach won't work either. So let's get some some feedback about experiences in the field. If I can ask Wilbroad Ngambi to talk about a little bit about his understanding of where the international and your experiences and understanding of what happens in Pakistan when they clash. Is there a possibility of them harmonizing? Is there too much contradictions in the field that you see? If you could get some feedback from you, I think that would help us to contextualize it also. Thank you very much, and I'll try to make some adjustments so that I don't repeat what has already been said. But I want to start by saying that age is a very important issue in terms of protection of children, because we need to know the age of the child. We may have the law, but if we don't know the age of the child, then the child will continue to experience exploitation and abuse. The second point I want to make is that while Pakistan has most of the laws aligned to the Convention on the Rights of the Child, which puts the age of a child as any person below the age of 18, we see that equal protection for different children is not provided for. So there are quite a number of laws where you find the age for girls is different. If we look, for example, at marriage, in terms of marriage, girls are allowed by law to marry at 16 and boys at 18. That's not equal protection of the law. As you know from the Universal Declaration of Human Rights, all people should be equally protected by law. The next point I want to make is that one step towards harmonizing different laws is to align these laws to the international laws that we have already signed for the Convention on the Rights of the Child, the CEDAW. For example, in General Comment number 7 on implementing child rights in early childhood, it is required that there must be consistency in the legal provisions across different legislations. So the fact that the different laws have been identified to be inconsistent is, to me, a crisis in constitutionalism which needs to be addressed. Even where the minimum age in the different laws is identified, that same minimum age must be the same for all children, regardless of their sex, age, or social status, or wherever they come from. Before I come to the specifics, I just want to rush quickly to what I would recommend in this case. I think one way, and some countries like Uganda, Ethiopia, and others have done, is to have a comprehensive children's law that puts everything together. It's difficult to have inconsistencies in one law. So having a children's law is important, and I think Punjab has started on that. There is a draft children's law, a draft children's bill that was moving very fast last year, but I think the speed has reduced and it needs to be picked up again. The next thing is, I think in order to be able to have uniform legislation, is to strengthen birth registration. In Pakistan, only 34% of people have their birth registered. That means over 2/3 are not registered. And you cannot talk about age when you don't know when somebody was born. You cannot say this girl is below 16 or below 18 unless you have their birth registered. Now, let me look at, I have identified, I have already spoken about child marriage, that there is, in terms of marriage, girls and boys have different ages that are permitted. Girls at 16, boys at
18, but the international laws that we have, that Pakistan has signed, say 18. So the age of marriage needs to be fixed in all laws at 18 for boys and for girls. And actually, as a result of this, we see that there are, for example, 14% of young women of 15 to 19 in Pakistan are already married. And when you look at the 20 to 24 years, you find that 21% of them were already married. So the UN Committee on the Rights of the Child has made concluding observations recommending that Pakistan must address the issue of marriage being fixed at 18 for both boys and girls. I want to go to labor, admission of children to employment. The law states that this should be at 14, but at the same time, the law in Pakistan states that all children of up to 16 years must be able to have compulsory education. And now the question is, how can children of 15 and 16 be able to have compulsory education when children are allowed to work at 14? That is an inconsistency that undermines the commitment to have universal education. And as a result, we have in Pakistan over 22 million out-of-school children, and child labor is one of them. Just last week, the Punjab child labor survey was launched, and we see that up to 16% of children below 14 are engaged in child labor. And on child labor again, I want to look at the law. The national law on child labor indicates that children of 14 can actually be involved in hazardous work. That is inconsistent with the ILO Convention 182 on the worst forms of child labor. So the national law says at 14 you can be involved in hazardous work, but in Punjab, the law says to be involved in hazardous work, you have to be 18. So you see there is already an inconsistency between the provincial law and the national law in terms of admission to hazardous work. And still the child labor survey that was launched last week indicates that in Punjab, children, 30.8% of children of 15 to 17 are involved in hazardous work, but the provincial law says should be 18. The national law says at 14. Probably the contradiction between the national law on access to hazardous work and the provincial law might be responsible for this. The other question might be an issue of enforcement. If the law says 18 in Punjab and a third of the children are involved in hazardous work, then there is an issue of enforcement. So my colleagues, I think, will cover other issues, but I want to emphasize that there is urgent need to harmonize all these legislations, and birth registration is very, very important as part of civil registration. Otherwise, we cannot prove that the child has already made 14 or hasn't made 14, or this child is 16 or less than 16 for them to be able to get married, for example. Thank you very much. Thank you so much for pointing out two important things, I think. One is the gender differences regarding the age of marriage. Why should it be different for boys and girls? And of course, then to raise beyond the issue of marriage, labor, the contradictions within labor laws. Nothing is preventing
nadra from registering births. It's got nothing to do with age in that sense. It's an administrative, straightforward issue. But labor and employment, and I think what we should move towards is not so much talking about harmonizing laws necessarily, but rather ironing out contradictions within the same law. That's perhaps a more useful way to go about it. But in any case, I will invite now some of the things that we've touched on. Syed, Haider, Farooq, Maududi साहब, अगर दो चीज़ों के खसूसन इस पर बात कर सकें, इस साल फेडरल शरीयत कोर्ट का फारूक उमर भोजा वाले केस में ये तो तय हो गया है कि setting a minimum age for marriage is not against Islam. That's the precedence, or that's the judgment that has been announced. मगर अगर ये जो contradiction हमारे courts में नज़र आती है कि मुख्तलिफ judges जो हैं अपनी मर्ज़ी, अपनी discretion जो है, जब pressure पड़ता है या अपने नज़रियाती या अपने मजहबी सोच की वजह से वो contradict करते हैं, तो how do we iron out that? और दूसरा जैसे बात की है कि gender differences age में, age of marriage में आने चाहिए नहीं चाहिए, and you're welcome to discuss the idea of a child or an adolescent and labor, कि वो age कैसे बनती है within the Islamic reasoning. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाई जहाँ तक बात है अदलिया का मामला तो ये है कि हमारी पूरी अदलिया की तारीख़ जो है ये आलिया और उज़्मा है। ये बुनियादी तौर पर पैसे वाले के साथ जाती है, और जहाँ जूतों वाले आ जाए बग़ैर पैसे के उनके साथ चली जाती है। मुनीर से लेकर आज तक देख लीजिए। साकिब निसार साहब की जहाँ तक आपने बात की है, साकिब निसार साहब जिस तरह से लूट मार करते रहे, वो तो बिल्कुल एक डाकू का रूप था जो अदालतों में करता रहा। तो उसकी इन अदालतों की आप क्या बात कर रहे हैं, और इन अदालतों ने जो कुछ किया है वो आपने इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के सिवा क्या दिया है। बहरहाल ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। सुबह भी एक मौजू था जिस पर बात हुई, और अब भी जो बच्चों की उम्र के सिलसिले में है, मैं समझता हूँ इस पर एक्सेप्ट कुछ कहने के बजाय जो कुछ भी मेरी मारूज़ात थी मैं उन्हें लिख के ले आया हूँ, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आप अगर कुछ पूछना चाहें तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। मेरे अजीज़ों, दोस्तों और बच्चों, आज हम यहाँ सिर्फ़ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारे कुछ दोस्त इन तवाहुमात और मफरूज़ों की वजह से परेशान हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर अफराद की असल शनाख्त, मकाम, हुकूक़ और का तयन कैसे हो सकता है या कैसे होगा। इन जैसे सवालात से हट कर और अहम नौइयत ये भी है कि इस पेचीदा मसले को मुतासरा अफराद और माशरे के बेहतरीन मफाद में कैसे हल किया जा सकता है। मेरे इल्म के मुताबिक किसी भी बच्चे और जवान या बूढ़े इंसान की उम्र का तयन सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, और डॉक्टर्स में रेडियोलॉजिस्ट को बाकी तमाम शोबों के डॉक्टर्स पर फ़ौक़ियत हासिल है। मौजूदा क़वानीन के तहत भी तो डॉक्टर्स ही किसी भी इंसान की उम्र का तयन करते हैं, तो इस पर किसी सेमिनार की ज़रूरत महसूस होना कुछ अजीब सा बात महसूस होता है। क़वानीन में तब्दीली की ज़रूरत का मुतालबा अगर डॉक्टर की तरफ से होता तो यकीनन इस मौजू की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रांसजेंडर क़वानीन पर जारी बहस के तनाजुर में अगर उम्र के तयन से मुराद बलूगत की उम्र है तो फिर मामला दूसरा रुख इख्तियार कर लेगा और बहुत से सवालात जन्म लेंगे। यानी बलूगत की तारीफ़ क्या है, बलूगत की कितनी अक़साम हैं, क्या बलूगत से मुताल्लिक़ कुछ बीमारियों का वजूद है या नहीं, क्या हर उम्र के हर लड़का या लड़की उम्र के एक ही हिस्से में बालिग़ होते हैं या नहीं, बलूगत के मराहिल किस उम्र में शुरू और किस उम्र में मुकम्मल होते हैं, बलूगत को मुतासिर करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं, लड़कियों और लड़कों की बलूगत की उम्रें क्या हैं, क्या अद्वियात के इस्तेमाल या किसी और तरीक़े से बलूगत की उम्र को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अलहाज़ा क़यास, यानी इस तरह के इन अनगिनत सवालात जन्म लेंगे। इन तमाम सवालात का जवाब ढूंढा जा सकता है, बल्कि ढूंढना चाहिए, और मुझे यकीन है कि डॉक्टर्स के पास इस मामले से मुताल्लिक़ तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद होगा। मगर कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब शायद डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। मसलन हम बलूगत की उम्र का तयन क्यों करना चाहते हैं, क्या हम बलूगत की उम्र को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, क्या हम अपने बच्चों को बालिग़ होने के सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो किस लिए, ताकि वो अपना हक़ अपनी राय के मुताबिक हासिल कर सकें और माँ बाप या गार्डियन की रहनुमाई सरपरस्ती से आज़ाद हो जाएं।
اگر ایسا ہے تو ہم سب کو اٹلی کی وزیر اعظم میڈم جارجیا میلونی کی اپنی خاندان شناخت اور مذہب اور خدا کے مالی اداروں جن کے مفادات انسانوں کو پرفیکٹ کنزیومرز کو غلام بنا رہے ہیں کے حوالے سے رائے سننے کی ضرورت ہے. اگر بلوغت سے مراد کسی کو حاملہ کرنا یا کسی کا حاملہ ہونا ہے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10 سال کی بچی اپنے بھائی سے حاملہ ہو جائے یا 10 سال کا لڑکا اپنی بہن کو حاملہ کر دے؟ کیا ہم اس کو قانونی تحفظ دینا چاہتے ہیں یہ جانے بغیر کہ حاملہ ہونے یا کرنے سے بچوں کے جسم پر کس قدر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ عقل داڑھ 20 سے 25 سال کی عمر میں نکلتی ہے. بعض ہڈیوں کی نشو و نما و مضبوطی کے لیے 20 سال بھی کم ہوتے ہیں. ہر کھیل میں انڈر 19 کھیل کا تصور بہت مضبوط اور روشن حقیقت ہے. ان کھلاڑیوں کو بڑی عمر کے کھلاڑیوں سے علیحدہ کھلایا جاتا ہے. قومی اور بین الاقوامی سطح پر یہ دونوں کیٹیگریز علیحدہ ہوتی ہیں. مگر بچوں اور بچیوں کی بلوغت کے معاملے میں ہماری عقل و دانش کیا ہو گیا ہے؟ بلوغت کی یہ بے مقصد بحث بچوں کے ذہنوں میں انارکی پیدا کرے گی اور فائدے کے بجائے نقصان دے گی. ایک متمدن اور تہذیب یافتہ معاشرے میں ایک کامیاب انسان کے لیے زندگی کے پہلے 25 سال محنت کرنے، تعلیم، کھیل اور ہنر میں کمال حاصل کرنے کے ہیں اور بعد کے 50 سال اپنی اگلی نسل کو یہ کمال حاصل کرنے میں مدد دینے اور رہنمائی کرنے کے ہیں، نہ کہ اس بحث میں الجھنے کے کہ بلوغت کب آئے گی اور کب جائے گی. میری رائے میں بلوغت نے جب آنا ہوگا آ جائے گی، جب جانا ہوگا چلی جائے گی. یہ زندگی اور عمر کا کام کرنے اور ہنر میں کمال حاصل کرنے کے ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مودودی صاحب. آپ نے یہ آپ کا حق ہے کہ جواب کے بجائے آپ مزید اور سوال اٹھائیں. بالکل چلیے آپ کوئی سوال ہوگا تو جواب دیں. نہیں بالکل صحیح. بٹ آئی تھنک یہ بات درست ہے کہ لا ریکوائرز کہ کوئی کسی چیز کو کوڈیفائی کیا جائے. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. مگر قانون جو ہے وہ کہتا ہی ہے کہ اسٹیبلائز کریں چیزیں تاکہ ہم اس کو کوڈیفائی کریں، پھر پینلائز کریں یا کرمنلائز کریں. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ جو اور یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ آپ نے ٹرانسجینڈر اور بلوغت اس کا میڈیکل جو ہے لینس سے اس چیز کو دیکھنا ہے. آئی ڈونٹ نیسسریلی اگری بٹ آئی تھنک کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم بیٹھیں ایز کمیشنز اینڈ ایز لیجسلیٹرز تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس دیز اینگزائٹیز یا ایشوز یا اپروچ جو ہے. ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے تو آئی وانٹ ٹو موو کوئکلی ٹو افشاں تحسین. شاید آپ کچھ جو ابھی تک سوال اٹھے ہیں ان کی اس حوالے سے کچھ جواب دے سکیں کہ آپ کے کام میں دقت کیسے آتی ہے اور کس طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and a very good evening. First of all, I want to pay tribute to Asma Jahangir Sahiba because of her untiring, very strong efforts for the materialization of human rights in Pakistan. We are sitting here and today talking about child rights. Hats off to her, and definitely being her followers, our role model, we will continue to do that. I would like to just say thanks to all the worthy speakers here, particularly the member National Assembly Mehnaz Akber Aziz Sahiba, because having her background a lethal combination from development sector as well, so she is the key torch bearer in the National Assembly on child rights and all the legislation she has done so far on violence against women and child rights. I think we should keep hold of her to keep it forward. If you allow me, I just want to be bilingual because I think speaking in your own language, it really touches you a lot, and particularly the diversified group and students and other people sitting here. Let me just tell you, this National Commission on the Rights of Child is, was established 2.5 years before under the Act of Parliament. I am the first founder, chairperson. تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے کمیشنز کیا ہوتے ہیں. یہ اکثر لوگوں نے پوچھا، بلکہ یہ پارلیمنٹیرینس نے بھی پوچھا دوسرے صوبوں میں، کے پی ہم بلوچستان گئے تو. اور یہ جو کمیشن ہے ہمارا، یہ ایک NHRI ہے، نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ، جو انڈر پیرس پرنسپلز بنائے جاتے ہیں، اور یہ مانیٹرنگ اینڈ اوورسائٹ باڈی ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے درمیان ایک برج کا، ایک کانشیس کا کام کرتے ہیں، میڈییٹ کرتے ہیں. اور یہ اسٹیچوٹری باڈیز ہوتی ہیں. اور ہمارے کمیشن، کوئی بھی کمیشن ہے
ہے, اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کام کرے, ریکمنڈیشنز دے پارلیمنٹیرینز کو, فیڈرل پروونشل ریویو کرے پالیسیز کو, گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس کی جو ایڈمنسٹریٹو انسٹرومنٹس ہیں ان کو دیکھے, اور اس حوالے سے کوئی گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی اور ہائی لائٹ کرے تاکہ وہ فل ہو سکیں. اویئرنیس ریزنگ اس کا کام ہے, کمپلین ہینڈلنگ اس کا کام ہے, بچوں کے جو بیسک جہاں جہاں وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر اس کا کام ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ کورٹ کی پاورز بھی دی ہوئی ہیں, اور انٹرنیشنل جو لیجسلیشن ہے, جیسے آج اگر ہم چائلڈ رائٹس کی بات کریں تو پاکستان پہلا مسلم کنٹری تھا جس نے 1989 میں سائن کیا تھا بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ, اینڈ دین اٹ ہیڈ ریٹیفائڈ دیٹ کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ. تو اس حوالے سے یہ جو ایک مانیٹرنگ اینڈ اوورسائٹ باڈی ہے یہ نئی ہے, لیکن اس کا کام ہے کہ دیکھے. تو اب میں ادھر آتی ہوں کہ کیا دیکھا ہم نے. تو جب ہم بنے تو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ آف کمیشن واز اے ہیوج ٹاسک, and we focused on that, but since we all were belonging to the development sector, like myself also having years and years of experience on child rights, so we visited all the 4 provinces, because for us there is no such hindrance of 18th amendment we can enforce across the country in all the provinces. So what we did, we had a brief analysis of the laws on child rights. So what we came to know was, let me shift to Urdu, کہ پاکستان میں 100 سے زیادہ 110 laws ہیں, یہاں سے وہاں تک لسٹ جاتی ہے. اسٹرینج, ویری اسٹرینج. سو اس کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سارے لاز ہیں, لیکن بہت سے لاز کے رولز ہی نہیں ہیں, نوٹیفیکیشنز ہی نہیں ہیں, بہت سے لاز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اور ان میں سے جو خاص کر جو لاز جن پہ کام نہیں ہوا, یا جن کی وہ 18 ایئرس ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے, اس میں چائلڈ میرج سر فہرست ہے, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر سر فہرست ہے, اس میں ڈسیبلٹی ہے, اینڈ ادر ہمارے لاز ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں جب ہم نے یہ نوٹس کیا, سندھ واحد مثال تھی جہاں پہ 18 سال چائلڈ میرج کی بوتھ فار بوائز اینڈ گرلس تھی, باقی پروونسز میں ابھی 16 اینڈ 18 ہے. سو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جب تک کمپلائنس نہیں ہوگی, چلڈرن کنٹینیو ٹو ڈو کانٹیکٹ چائلڈ میرجز. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا 2 ریسنٹ کیسز ہوئے ہیں سندھ میں, تو وہ بھاگ کے آ کے پنجاب میں شادی کرتے ہیں یا کے پی میں شادی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں پوری بات نظر آئی کہ اگر لا ہے بھی باقی 3 صوبوں میں نہیں ہے, لیٹس جسٹ forget it, put aside for a while, let's focus on the province which has the law. اور یہ وہ صوبہ ہے جب ہم نے تمام صوبوں میں لیجسلیشن پہ کام کیا تو یہاں کا جو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہے اس کو بنانے میں ہم نے بڑا کلیدی کردار کیا. ون آف دا اسٹیک ہولڈرز, آج وہ اسمبلی سے پاس ہو کے لاگو ہو گیا, جس کے اندر چائلڈ میرج کا کمپوننٹ بھی ڈالا گیا. تو جہاں پہ انلائٹن بھی ہے, لا بھی ہیں, چائلڈ رائٹس پہ کام بھی ہوا, پھر کیا مسئلہ ہوا کہ سب سے زیادہ آواز تو ادھر سے اٹھ رہی ہے. تو اس کے سامنے کہانی یہ سمجھ آئی کہ چائلڈ میرج سندھ میں آج تک کب سے بنا ہوا ہے, اس کے رولز ہی نہیں ہیں. جب رولز نہیں ہوتے, لاز اپلائی نہیں ہوتے. پھر جو آج تک اس کی جو امپلیمنٹیشن آف لاز ہے, جس میں خاص کر آپ سب کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لا کے لیے بات کریں اور جہاں لا ہے بھی وہاں بھی مسئلہ آ رہا ہے, بیکاز آف 2-3 مین فیکٹرز, جس میں بڑے بڑے تو پاورٹی ہے, ولنریبلٹی ہے, لیک آف اویئرنیس ہے. لیکن سسٹم میں کیا فلا ہے, سسٹم میں رجسٹریشن کا کوئی پروسیس نہیں ہے. 2000 نکاح خواہاں کو دے دو تو اس سے نکاح کرا دو, پھر لبتے پھرو کہ کدھر گئے تو کہاں گئے. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہمیں سینسٹائز بھی ہونا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے. آپ کی 13.6% گرلز 15 سال سے پہلے شادی ہو جاتی ہے, 18.3% جو ہیں ان کی 18 سے پہلے شادی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا سال کو تو اس کو 16 سال کا سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی آپ ہمارے کلچر میں اگر 10 سال کی بچی کی شادی کرتے ہیں تو اگلے ہی دن ہم اس کو ایک ایڈلٹ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں. تعلیم کا حق بھی چلا جاتا ہے. تو جب آپ اس بچی کو سے وہ حق لے رہے ہیں تو ایک ڈاکٹر, کرنل, انجینئر, مہناز صاحبہ کیا پتہ وہ بن جائے بڑی ہو کے, تو اس سے اس کی سوسائٹی میں ڈیولپ ہونے کا وہ حق لے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ویمن آپ کا 51% آف دس پاپولیشن ہے, تو آپ اپنی آدھی آبادی کا ٹائر ہی آپ نے پنکچر کیا ہو, تو آپ اس ملک کو پراسپیرٹی, اکنامک اپلفٹمنٹ, سوشل پولیٹیکل, آپ کیسے اس ملک میں ترقی کی داغ ڈال سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے اتنے ورسٹ انڈیکیٹرز ہیں, وائلنس کے ورسٹ ہیں, چائلڈ لیبر کے ورسٹ ہیں, چائلڈ میرج پہ ورسٹ ہیں, ٹریفکنگ پہ ورسٹ ہیں, جوینائل جیسے لاز کے رولز ہی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں.
انٹر کنیکٹڈ اس طرح سے ہیں کہ جو اتنے بھی لاز ہیں, اگر لیبر, میرج, یہ ساروں کا افیکٹ ایک دوسرے پہ آتا ہے. اور تیسری بات میں اسی کا سہارا لے کے ذرا وے فارورڈ نہیں کروں, کیونکہ ہم نے یہ بات کر دی کہ ہمارے جتنے پی پی سی ہے, اسلامی شریعہ کورٹ ہے, جتنے بھی ہمارے کورٹس کی ججمنٹس ہیں وہ فیور میں آئی ہیں کہ یہ غلط ہے, چائلڈ میرج ان اسلامک ہے. لیکن ہم اس کا دوسرے اینڈ پہ جب تک فوکس نہیں کریں گے, جس میں آرٹیکل 25A آپ تعلیم کا حق دیں, خود بخود چائلڈ میرج ختم ہو جائے گی. ہم ان اسپیکٹس پہ جب تک فوکس نہیں کریں گے, سوشل پروٹیکشن پروگرامس کو نہیں بڑھائیں گے, ان والدین کی پکڑ نہیں ہوگی, مانیٹرنگ نہیں ہوگی, یہ ہوتا رہے گا. تھوڑا سا میں ٹچ کروں, پلیز الاؤ می, دیر ینگ پیپل ہیئر who will go away and take our marriage. اس اسلامک قرآن اسلامک اسمبلی میں ڈیفینیٹلی اس پہ روک آئی ہوئی ہے, لاز کو روکا ہوا ہے. بٹ بلیو یو می, ایز اے پرسن who had been going to all the provinces, کبھی امیر کو دیکھے, ایون جو روک بھی رہے ہیں ان کی بچیوں کی 18 سال کی شادی ہو, کبھی پوچھے کہ آپ سب کی بچیاں جو امیر بھی ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, تعلیم بھی ہے, وہ کرتے ہیں اپنی بچی کی 10 اور 12 سال کی عمر میں شادی؟ نہیں کرتا نا. جو روک بھی رہے ہیں, جو اس کو ان اسلامک بھی کہہ رہے ہیں, تو ثابت ہوا کہ ہماری پیریفری میں جو کہ میجورٹی ولنریبل اینڈ پور ہے, وہاں پہ سوشل نارمز ہی ایسے ہیں کہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے تو باہر کی دنیا دیکھی نہیں, ایک چھوٹی دنیا میں اسی کے مطابق چل رہے ہیں. تو اس سوچ میں جب تک وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, تو جب تک ہم نے وہاں پہ جا کے ٹیپ نہیں کرنا, تب تک چائلڈ میرجز ہوتی رہیں گی, کیونکہ ان کی زندگی ایسے ہی گزری ہے, یہ ان کے لیے ٹھیک وے آف لائف ہے, وہ سوشل اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. سو اسی حوالے سے تھوڑا سا ہم یہ اس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر اس چیز پہ بات کرنی ہے تو اس پہ ہمیں سب سے زیادہ سوچ کی تبدیلی پہ بات کرنی ہوگی. سوچ کی تبدیلی آئے گی تو جو لوگ شاید بہت زیادہ جو پاورٹی اسٹرکن لوگ ہیں, شاید ریلیجن کو ان کو پتہ بھی نہیں ہے ریلیجن میں کیا ہے, وہ ان کے ہارمفل سوشل نارمس ہیں, سوچ ہے, ان کی روایات ہیں, تو ان کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اسٹرانگر اسٹریٹجیز ہوں گی تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں, اور اس اینڈ سے آ کے ہم پھر اپنا اسپاٹ آن اپنا ایکشن جو ہے وہ کریں. اینڈ ملٹی اسٹیک ہولڈرز, ہمارے خاص کر پارلیمنٹ اور پھر میڈیا, اویئرنیس, یوتھ, پیپل, ایجوکیشن, 25A, all these things we have to pull in hand so that we can avoid safe, maybe we can prevent these early marriages. We all also have 2 child members in our commission, and once then they were addressing to a large gathering in Pakistan and said, listen dear parliamentarians, they addressed them, believe you me, and said, we know you don't focus on us, and the indicator is the last national plan of action was put in the National Assembly in 2006. Last child labor survey was in 1996. There is no separate budgeting on the child rights in Pakistan giving to education and other people. It's just Mehnaz, Akber, Aziz Sahiba is a torch-bearing person focusing on that. And so they said, since we are not your constituency, the kids who are the 48% of this population of this country, Pakistan being the youngest country in South Asia, Afghanistan, when you are being taken away, not considered because you cannot give votes, so چاہو یوتھ پہ فوکس ہے, ووٹ دے سکتے ہیں, کہانی ساری پولیٹیکل ہے. دیٹس وائی وی آر ناٹ بینگ فوکس. سو وی ہیو ٹو کم فرام آل دیز اینڈس ٹو مے بی ٹریگر دس ایجنڈا ٹو اوائڈ our girls, because wherever examples have proved that whenever girls have been given an enabling environment, education, security, confidence, opportunities, they excelled like anything, not only in Pakistan but all over the world. Thank you. Thank you. Thank you. دونوں یہ incentivizing postponement of marriage, but also looking at the economic roots of marriage itself as a system before focusing just on child marriage, وہ بھی اتنی اہم بات ہے. رجسٹریشن کی بات کی آپ نے, بیوروکریٹک responsibility, and the idea of children not being a constituency. Who decides what is a political constituency اور اس کے vested interests کیا ہوتے ہیں? I think there's a long list to be discussed, but we don't have too much time. If I can request Usama Malik now, who's a Deputy Advisor, Ministry of Law and Justice, perhaps you can point out some of, maybe not the successes, وہ افشان نے جو بتایا successes کوئی ایسے ہیں نہیں رپورٹ کرنے کے لیے, but maybe add a little bit of insight into what is strategically possible, legally possible, and what are the impediments. Thank you so much, Dr. Sahiba, and a lot has been said already by Honorable Parliamentary Secretary Madam Mehnaz and Madam Afshan, our learned colleague from UNICEF. First of all, I'd like to pay a tribute to my late mentor, Ms. Asma Jahangir, who I had the distinguished honor of working with her until her last day in this earth. And working with her has really shaped my personality and my career as a lawyer. Coming back to the topic, I think that
the basic foundation on which all our laws are based is the Constitution of Pakistan. And as it's already been discussed, that there is no set age defined in our Constitution of being a child. If you look at Article 11, as Madam Mehnaz has already pointed out, the minimum age is 14 years to engage a child in slavery or in labor or any kind of hazardous work. And if you look at Article 25A, which was inserted in the Constitution by virtue of the 18th Amendment, the minimum age, it is the responsibility of the state to provide free and compulsory education to all, every child across Pakistan from 5 to 16 years of age. And if you look at these two provisions, there is a clear contradiction between the two, because if it's the responsibility of the state to provide free and compulsory education to all at the age of 16, till the age of 16, and at the other hand, there is this provision, Article 11, which states that a child is allowed to work once he attains age of 14 years. And there's another article where there is mention of child, that is Article 25(3), which states that nothing in this constitution will bar the state from making laws which are beneficial for women and children. But again, no age for who is a child is defined over there. So I think in order to remove this anomaly, which we find in a lot of laws, there needs to be a constitutional amendment with regards to having a defined age of child, and we have the Convention on Rights of Child in front of us. If we look at CRC, Article 1, which Pakistan has already ratified, Article 1 clearly states that a child is someone who has not attained the age of 18 years. And even if we look at our domestic laws, the Majority Act states that 18 is the age of attaining majority. But if you look at our laws, there is no set age. A lot has been talked about the Child Marriage Restraint Act, and there is a clear discrimination between the age of boys and girls who are allowed to get married. And अगर हम देखें कि पंजाब में और बाकी सूबों में 18 साल लड़कों की उम्र है और 16 साल जो है वो बच्चियां जो हैं उसमें शादी कर सकती हैं. और सिंध जो है, आई थिंक सिंध इज़ द फ्लैग बेरर इन दिस केस, कि सिंध इज़ द ओनली प्रोविंस विच हैज़ पास्ड अ लॉ विच स्टेट्स के 18 ईयर्स दोनों की होंगी. और ये मेरे ख्याल से कि ये तो क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. एंड इफ़ यू हैव डिफरेंट एजेस with regards to boys and girls regarding marriage, there is a clear-cut discrimination. If I move on to some other laws, I'll talk about the Juvenile Justice System Act, JJSA, which was basically formulated by under Article 25(3) and on the basis of Convention on Right of Child, and it states and it defines the child as someone who has attained the age of 18 years. And if we look at the Vagrancy Ordinance 1958, जो कि begging से रोकता है बच्चों को, उसमें 14 साल जो है वो उम्र रखी गई है. And if you look at the Punjab Destitute Children Act, मैडम, उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो उम्र की हद रखी गई वो 18 साल है, कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो इस तरह भीख मेरा चाइल्ड की डेफिनेशन उसमें 18 साल है. तो इन दोनों लॉज में क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन है. और अगर आर्टिकल 11 की हम बात करें, आर्टिकल 11 में लिखा है 14 साल. और अगर हम जो हमारा माइंस एक्ट, और आर्टिकल 11 में क्लियर कट लिखा है कि माइंस में भी 14 साल से कम और बच्चे काम नहीं कर सकते. इफ़ यू लुक एट द माइंस एक्ट 1923 का, उसमें 15 साल एज दी गई है. तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम देखें तो देयर इज दिस ह्यूज कन्फ्यूजन, एंड एज लॉर्ड बिंगम स्टेटेड के एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी इन लॉ इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर रूल ऑफ लॉ. अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ आए, और स्पेशली बच्चों के हकूक़ के लिए हम चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्योंकि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके आइन में एक चीज़ डिफ़ाइन हो जाएगी, तो फिर आपकी एम्बिग्विटी की कोई जगह नहीं रहेगी. थैंक यू.
बहुत शुक्रिया उसामा साहब एंड आई थिंक ये रेयर होता है कि पैनल जो है वो एक चीज़ पे मुत्तफिक हो बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग एन आइडिया ऑफ दोज हु वर्क इन द फील्ड जो नज़रियाती नहीं जो एक्चुअल प्रैक्टिकल काम करते हैं उनको अंदाज़ा है इस बात का कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस कितनी बड़ी रुकावट बन चुकी हैं जब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं हो हकीकत ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि सिंध में आसान नहीं था कि 18 साल की उम्र देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लरिकल पुश बैक बहुत सा इतराज़ात थे जो फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से जब उम्र को सेट करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाया सिंध से तो रियलिटी ये है कि वी डू नीड टू रिकग्नाइज के एडवर्सरीज भी हैं अपोजिशन भी होती है और उनको भी किसी तरह से we have to deal with that issue which was being discussed this morning. Dr. Khalid Masood is somebody who needs to advise us on this. We can't pretend कि adolescent की age नहीं stabilize करनी है नहीं. We have to come to an agreement or a consensus on this. Age of consent तो दूर की बात है. Age of marriage and age of labor ही नहीं हम कर पाएंगे. तो that's going to be a continuous thing and I agree कि amendment की ज़रूरत होगी. But let Miqdad Naqvi साहब have the last word. शायद आप मज़ीद और कोई जो legal complications आ जाती हैं इसके ऊपर. If you can give some examples of that, I think it will set the tone for the panel to end on and hit the message home as well. Thank you so much. First of all, I would like to pay my heartiest gratitude to Asma Jahangir Sahiba. She was like a light for us. I think all the points I had already written have already been mentioned by the other panelists. There are so many contradictions, as Usama mentioned. In our constitution, there are two provisions only that talks about the children, Article 11 and Article 25A, and they are not in basically coherent with each other. Similarly, if we just see our Pakistan Penal Code, which don't have any definition of the child in the Pakistan Penal Code. There is a definition of man, there is a definition of woman, but unfortunately we don't have a definition of a child. And here I can see my colleagues from transgender community, and I would say it should also be mentioned, it should be defined in the Pakistan Penal Code now, the transgender, who is the transgender. But we don't have a definition of child in the Pakistan Penal Code. Section 82 says, talks about the minimum age of criminal responsibility, 10 years. In Section 83, 10 to 14 years, it's the discretion of the court if they can assess or they want to put the criminal responsibility any child who is accused of any offense. In Section 89, it's 12 years. It gives the license of corporal punishment if it's a lawful custody or he's a guardian. He can I can say he can torture or she can torture. It's a 12 years. In 328, the word child is used, but there is no set age who should be the child. Similarly, other sections have the 14 years and 18 years, and very important section 375 that is about the rape, where it says the consent will be irrelevant if the girl is under 16 years. And in very next section 377 A and B, it is said if a person is under the 18 years, any act of sexually explicit conduct will be considered child sexual abuse. That can be voyeurism, exhibitionism, touching, fondling, any act of sexual activity will be the child sexual abuse. So we see in the Pakistan Penal Code in the different sections there is 10 years, 14 years, 15 years, 16 years, 18 years. We don't see the harmonization in the sections with each other. And similarly, Usama talked about the Pakistan Juvenile Justice System Act. It was like हमने भी बड़ी कोशिश की कि इसको पास करवाने की और उस वक्त बड़ी कोशिश की कि हम जो एज डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल्स हैं उनको बेहतर तरीके से इस लॉ में जो है वो शामिल करवा सकें. मैं अभी सारा बिलाल को भी यहाँ देख रहा तो कई दफ़ा पार्लियामेंट हाउस में भी जाना पड़ा. इस पर बड़ी बहस होती रही कि इनको कैसे किया. Juvenile Justice System Act says you can rely on three things. First, you have to determine age on the basis of birth certificate. Second is the educational certificate. And third, he gives liberty to any police officer or investigation officer. He can use any pertinent document to determine the age. But unfortunately, they don't rely. There is over-reliance on the medical test. Everybody says, if we go into the court, they say,
میڈیکل ٹیسٹ کروا لو, اوسیفیکیشن ٹیسٹ کروا لو, جبکہ ایکسپرٹ سیز کہ یہ بالکل بھی پاکستان یا ہماری جو ایتھنک ایریاز ہیں ان کے لیے ریلیونٹ اتنا نہیں ہے. ہمیشہ یہاں پہ ابھی 2000 والے کیس میں بھی 2 سال کا مارجن اوپر بھی تھا, 2 سال کا مارجن نیچے بھی تھا, اور یہ بڑی مشکل کریٹ کرتا ہے. سو پرابلم از ناٹ اونلی ود دا ہارمونائزیشن آف دا لاس وین ڈیفائننگ دا چائلڈ, اٹس آلسو دا ڈیٹرمینیشن آف دا ایج اینڈ رجسٹریشن آف دا چائلڈ. بینگ اے پریکٹیشنر, ہم جب بچے کو ہو از این اکیوزڈ آف این offense, اور اگر وہ بچہ کوئی کمپلیننٹ ہے, اگر وہ بچہ کوئی وٹنس ہے, کورٹ میں آتا ہے, تو یہ پرابلمس ہمیشہ ہمیں آتے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیسے کرنا پڑتا ہے. اور سب سے زیادہ دماغ میں یہی پھنسا ہوا ہے کہ میڈیکل کروا لیں, جبکہ میڈیکل از ناٹ ریلائبل ٹیسٹ کسی کی ایج کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. تو بہتر تو یہی ہے کہ اب تو فار ایگزامپل اگر چائلڈ میرجز کی بات کی جائے تو اب جیسے کہ بتایا بھی گیا کہ اب تو اسلامی جو ہماری فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ اس نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ, لیکن اس کے باوجود ہم ہائی کورٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی چائلڈ میرج کا کیس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں شی سوئی جورس, اور اس کا ٹیسٹ کروایا ہے, گائنیکالوجسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے, دیٹس انف, اور وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. تو دیر آر دا پرابلمز ایٹ ملٹیپل اسٹیجز. ایک تو لیجسلیشن پہ پرابلم ہے, ایک امپلیمنٹیشن پہ پرابلم ہے, پھر ڈٹرمینیشن کے جتنے ایشوز ہیں یا پروٹوکولس ہیں وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہیں. یہ ساری پرابلمس بینگ اے پریکٹیشنر میں بھی فیس کرتا ہوں, میرے دوسرے بہت سے کولیگس بھی کورٹس میں یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک دیز آر دا پرابلمز, ادروائز ایوری تھنگ ہیز آلریڈی بین ڈسکسڈ. تھینک یو ویری مچ. جی افشان, ایک سیکنڈ لوں گی یہ بتانے کے لیے, جو ہم ریلیجیس اور اسلام کا کو ریلیٹ کر رہے ہیں, تو یہ بتاتی چلوں کہ 14 اسلامی ممالک ایسے ہیں جن میں جو ایج ہے منیمم ایج فار چائلڈ میرج 18, 19, 20 یا 21 ہے. تو آپ میں اس کے جو ایجپٹ, لیبنان, لیبیا, ٹرکی, موروکو, ٹونیزیا, عراق, الجیریا, سیریا, عمان, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, سعودی عربیہ, UAE. سو پلیز یہ ایک میں نے صرف فائدہ اس لیے لیا کہ بیٹھے ہوئے تاکہ ہمیں ذہنوں میں رہے کہ اٹس ناٹ دا کیس وائی ان پاکستان وی جسٹ ریسٹرکٹ ایوری تھنگ ان دا نیم آف ریلیجن. سو ڈو یو تھنک دے آر ناٹ ٹرو مسلمس, آل دوز کنٹریز who are far more better than us in terms of their percentage and education level than us, who are always spend less than 3% on education and pata nahi blah and blah blah. So that's it. Thank you. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. مگر صرف ایک اور کنیکشن صبح کی سیشن کے ساتھ, جیسے ڈاکٹر مسعود نے مینشن کیا تھا, کچھ چیزیں ہیں جس کا سامنا پھر بھی کرنا پڑے گا ایون ود ان, اگر ہم اس بھی بات کو بھی طے کر لیں کہ جی دوسرے مسلمان ممالک میں کچھ قانون کام کرتے ہیں. دا فیکٹ از کنسنٹ اینڈ لیک آف کنسنٹ, اس میں تفریق کرنا اور اس میں ریکگنائز کرنا, دیٹس ون تھنگ. دا کانسیپٹ آف دا ولی ہو کین ارینج انڈر ایج میرجز انڈر حنفی لا, اس کو بھی سامنا تو کرنا پڑے گا. وی کانٹ پریٹینڈ دیٹ کلیریکل اپوزیشن از کمنگ فرام نو ویئر. سو آئی تھنک سم تھنگز وی ول, لیکن تھینک یو مقداد فار پوائنٹنگ آؤٹ دی ادر تھنگز. جینڈر ڈسکریمنیشن آف ایج, دیٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. یو نو نان ریلائنس آن میڈیسن اینڈ میڈیکل, اس کو بھی فار ونس اینڈ فار آل اس متھ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج کافی لوگوں سے ہم نے اس بات پر سنا ہے, کوئی کنکلوسو چیز سائنس نہیں ہوتی ہے. رجسٹریشن از ناٹ ڈیفیکلٹ. سو ایٹ لیسٹ وی کین اگری. اینڈ آئی تھنک جس چیز پہ بات نہیں ہوئی ہے وہ ہے پیرنٹل ذمہ داری. آئی مین پیرنٹس کی ذمہ داری کس حد تک ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, اور کب وہ جبر بن جاتا ہے اسی بچے کے اوپر. آئی تھنک دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ ٹو بی ڈسکسڈ. اینڈ امینڈمنٹ, یو نو, گڈ لک ود دیٹ. میکنگ امینڈمنٹس ان کانسٹیٹیوشنز از ناٹ ایزی, بٹ آئی تھنک اف وی کین میک اے کیس فار اٹ, جیسے مہناز نے شروع میں کہا ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے اس کو پراپرلی ڈسکس کریں اینڈ کین کم اپ ود سم solid recommendations which are for the betterment, I think nothing can be better than that. This is one constituency that we owe a lot to, and as was being said, it's not because we're majority hain, but because they deserve better. So I want to thank all the panelists, and as Mehnaz promised, we promise to meet again on this, and to everybody in the audience as well. Thank you. Thank you.